اور جہاں ہمارے ہم وطنوں پہ یہ آزمائش آئی ہے تو وہ ہم سے زیادہ نیک لوگ ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں تبصرے کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ ہم کون سے گناہوں سے پاک ہیں اور دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں مہلت دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، تبصرے نہ کریں اور ان کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کریں. ہم سے وہ کئی درجہ بہتر ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان پہ آزمائش آئی، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا کہ تم بھی سنبھل جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ. تو میرے دوستو، آج اس مصیبت کی گھڑی میں آج ہم نے اپنے ان ہم وطن مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اس وقت جس مشکل ترین صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، اور ہمارے وہاں رابطے اور پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھی وہاں پر ان کے رضاکار جو ہیں وہ مصروف ہیں، اور بہت ساری جماعتیں اور تنظیمیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. تو آج ہم نے ان کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. یہ جو ساتھی آ رہے ہیں، آج کا یہ تعاون ان کے ساتھ ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ اور یہ آپ کی طرف سے امانت، تاکہ ان مسلمان ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں تک جو ہے آپ کی طرف سے یہ امانت اور یہ تعاون پہنچ جائے، اور اللہ اس کی برکت سے ہمیں حفاظت نصیب کر دے، اور ہمیں ان بلاؤں سے اور مصیبتوں سے اللہ ہمیں بچا دے. یہ صدقہ ہے، اور صدقہ کیا کرو پہلے اس سے کہ ہمارے دہلیز تک اللہ کا عذاب آ جائے. تو یہ ساتھی آ رہے ہیں، اور ہمارے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھیوں نے آنا تھا، لیکن وہ وہاں پر مصروف ہیں، اور بنیر میں اور باجوڑ میں وہاں رابطہ ہوا. بہت زیادہ وہاں لوگ پریشان ہیں اور مشکلات میں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کئی دنوں سے جن کے پیارے جو ہیں ان کی لاشیں نہیں ملی، ملبے کے نیچے لاشیں دبی ہوئی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ ان کے متعلقین جو زندہ رہ گئے ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کس کرب سے، کس اذیت سے دوچار ہیں، کن مشکلات سے دوچار ہیں کہ نہ انہیں کھانے پینے کا دھیان ہے، نہ انہیں سونے کا دھیان ہے. وہ اپنے پیاروں کی تلاش میں سرگرداں ہیں. اور کئی حکومتی مشینریاں پہنچی ہیں، اور ہیوی مشینری ہے جس کے ذریعے سے چلو بڑے بڑے پہاڑ اور اس ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے، ان لاشوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں تک یہ مشینری نہیں پہنچ سکی، یا اس تعداد میں نہیں پہنچ سکی جتنی تعداد میں پہنچنی چاہیے تھی. تو وہ اپنے پیاروں کے لیے خود کدال لے کر اور بیلچے لے کر لگے ہوئے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں ان کی لاشوں کو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہمیں اپنے پیاروں کی لاش چاہیے. اپنے پیاروں کی لاش ہمیں مل جائے، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا لیں، اس کے بعد سے ہمارا جو ہوگا سو ہوگا. ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا ہے، ہمارے گھر بار لٹ گئے ہیں، ہمارے خاندان لٹ گئے ہیں. ہمارے پیچھے راشن اٹھا اٹھا کر نہ پھرو، اور نہ ہم راشن کو سنبھال سکتے ہیں، نہ راشن کو رکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں کھانے کا دھیان ہے، نہ پینے کا دھیان ہے، نہ سونے کا دھیان ہے. ہمیں تو ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے پیاروں کی لاشیں مل جائیں. تو اس لیے وہاں سے کئی ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی دوست ایسے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر پھر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو اصل مصیبت زدہ لوگ ہیں اور بہت تکلیف والے لوگ ہیں، انہیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے، اور کئی نقدی تک بھی نہیں لینے کے لیے تیار ہو رہے. ایسی صورتحال ہے. ہاں، کچھ اس طرح کے 2 نمبر کے لوگ، بیکاری قسم کے لوگ اس طرح کے مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں پہنچے ہوتے ہیں. اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے، وہاں جو مختلف تنظیمیں ہیں، خواہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، خواہ الخدمت والے ہیں، خواہ انصار الاسلام والے نوجوان ہیں جمعیت کے، خواہ جو ہے دوسری مختلف تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ باقاعدہ ہر جگہ تک پہنچتے ہیں. اور جہاں گاڑیاں نہیں جا رہی، روڈ بلاکیں، سڑکیں بلاکیں ہیں، وہاں تک وہ پیادل کئی گھنٹوں کا سفر کر کے پہنچتے ہیں. وہاں سروے کرتے ہیں، وہاں معلومات کرتے ہیں لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ فہرست بناتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کے پاس جو امانت پہنچتی ہے وہ وہاں پہنچاتے ہیں. اب اپنے طور پہ لوگوں کے جذبات، جیسے میرے جذبات ہیں، آپ کے جذبات ہیں، ہم جائیں گے کہاں تک جائیں گے؟ ایک جگہ تک جائیں گے جہاں گاڑی جاتی ہوگی، وہاں سارے ہی جاتے ہیں. اور وہاں پر میں آپ کو بتاؤں، مصیبت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، وہ اپنی مصیبت میں ہیں، اپنی پریشانی میں ہیں. اب اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے 2 نمبر قسم کے، بے روپیہ قسم کے لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر جنابری لوگوں سے امدادیں حاصل کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، اس لیے یہ کام ہم نہیں کر سکتے،
یہ وہ تنظیمیں کر سکتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ آج ہمارے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھی، میں نے کہا کہ کوئی ایک دو ساتھی آ جاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم وہاں پر اتنے مصروف ہیں کہ ہمارا کوئی ایک کارکن بھی فارغ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس آ سکے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں تک یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، اور یہ وہاں پر جا کے بڑے سروے کے ساتھ اور اس کے بعد فہرستیں بناتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ اب سر دست ان کی پیاروں کی لاشیں انہیں ملیں، اس کے بعد جو ہے جن کی بستیاں تباہ ہو چکی ہیں ان کے لیے خیمہ بستیاں آباد کی جائیں گی، اس کے بعد پھر ان کے لیے کھانے پینے اور راشن کا انتظام کیا جائے گا۔ اب اسے راشن آپ ان کے حوالے کریں، وہ کیا کریں گے؟ نہ ان کا گھر بار ہے، نہ کچھ ہے، پیارے ان کی لاشیں جو ہے وہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور وہ پریشان سرگرداں ہیں، اور سینکڑوں لاشیں ابھی تک دبی ہوئی ہیں۔ تو میرے دوستوں، آج ہی مصیبت ان پہ آئی ہے، اللہ نہ کرے کل ہماری دہلیز تک بھی یہ مصیبت و تکلیف آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ مصیبتیں اور قدرتی جو آفات ہیں، اس میں صرف اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج گناہوں کی کثرت ہو چکی ہے، بہتات ہو چکی ہے، آج بے حیائی فحاشی کی یلغار ہو چکی ہے۔ آج دشمنان اسلام اور یہود و نصارہ نے ہمارے نوجوانوں سے تقوی چھین لیا ہے، عفت اور پاکدامنی کو چھین لیا ہے، 5 وقت جماعت کی نماز کو، فجر کی جماعت کو چھین لیا ہے، ماں باپ کی خدمت جو ہے تو وہ جذبہ ان سے چھین لیا ہے۔ آج شرم و حیا جو ہے ہماری بیٹیوں سے جو ختم ہو چکی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سارے کے سارے اس وبال میں ہیں۔ اس لیے صرف ایک حل ہے کہ ہم ہر قسم کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور استغفار کریں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور آج آپ دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ فلسطین تک الحمدللہ یہاں سے امانتیں ہم بھجوا چکے ہیں، اور ان کی وہاں تک بھی رسائی ہے، ذمہ دار ادارہ ہے جامعۃ الرشید کراچی والوں کا، اور یہ ہے کہ وہ لوگ انشاءاللہ ان کے حوالے ہم نے یہ امانت آپ کی کر دینی ہے۔ آپ لوگوں نے نماز کے بعد ہر مسلمان نے گویا کہ یہ اپنے بچوں کا، اپنے اہل عیال کا صدقہ دینا ہے، اور ان کے ساتھ تعاون، یہ فرض کفایہ ادا کرنا ہے۔ ہمارا ضمیر کم از کم مطمئن ہو کہ ہمارے بس میں جو ہے ہم کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور جو ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔